یہ بھائی پوچھتے ہیں قیام اللیل یعنی دوسرا لفظ ہے صلاۃ اللیل، تیسرا لفظ ہے صلاۃ التہجد، رات کو سو کر آخری رات میں اٹھ کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، اس کو جماعت سے رمضان میں پڑھنا، ہمارے یہاں کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ تہجد 12 مہینے کی نماز ہے اور پرسنلی نماز ہے، تنہا گھروں میں تنہا پڑھو، صرف فرائض اور واجبات ان کی جماعت ہے، 5 فرض ہیں، عیدین واجب ہیں، جمعہ فرض ہے، بس ان کی جماعت، اس کے علاوہ کسی نماز کی جماعت نہیں ہے، وہ سب نمازیں انفرادی ہیں، جماعت سے نہیں، کیونکہ اس طرح سے جماعتیں شروع کرو گے تو صلاۃ اللیل جماعت سے ہونے لگے گی، پھر اس کے بعد میں صلاۃ التسبیح ہونے لگے گی، پھر اشراق کی نماز بھی جماعت سے ہونے لگے گی، اتنی جماعتیں ہو جائیں گے کہ مسجد میں کوئی آئے گا ہی نہیں۔ اس لیے صرف فرائض اور واجبات ان کی جماعتیں، اور واجبات میں بھی وطروں کی صرف رمضان میں، دوسرے دنوں میں وطروں کی بھی جماعت نہیں، تو عیدین کی نمازیں واجب ہیں ان کی جماعت ہے اور فرائض کی ہے، اس کے علاوہ نوافل کوئی نفل ہو اس کی اگر جماعت کریں 1 امام اور 2 مقتدی تو جائز ہے، اور 3 مقتدی ہو گئے تو اب مکروہ، اس کو کہتے ہیں تداعی، ایک دوسرے کو بلانا، اور ایک دوسرے کو بلانے کا مطلب ہے 2 مقتدی اگر ہیں تو چاہے ان کو بلایا ہو تداعی نہیں ہے، اور 3 مقتدی ہو گئے تو تداعی ہو گئی چاہے ان کو نہ بلایا ہو۔ بس یہی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اگر دارالعلوم دیوبند کے کسی بہت بڑے آدمی اور ان کے خلفاء اور ان کے مریدین اگر تہجد کی جماعت کرتے ہیں تو وہ ان کا اپنا عمل ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں۔ میں نام لوں، حضرت مدنی قدس سرہ جب اعتکاف کرتے تھے تو حضرت نے بڑی عمر میں حفظ کیا تھا، تو تراویح میں تو حضرت سنا نہیں سکتے تھے، بار بار لقمے دینے پڑتے ہیں، تو وہ تہجد میں حضرت پڑھتے تھے، تو حضرت جس مسجد میں اعتکاف کرتے تھے اس میں جو معتکفین ہوتے تھے وہ حضرت کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ پیچھے 100 150 200 آدمی مقتدی ہیں، تو حضرت نے فرمایا بھئی یہ میرے ساتھ اعتکاف میں ہیں، کہیں سے آئے نہیں ہیں، ان کو میں نے بلایا نہیں ہے، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خیر حضرت کا دور گزر گیا، لیکن اب حضرت کے صاحبزادگان اور حضرت کے مجازین خلفاء ان کے یہاں تہجد کی جماعتیں باقاعدہ ہونے لگی اور پروپیگنڈے کے ساتھ لوگ جمع ہوتے ہیں، بس یہ ان کا ذاتی عمل ہے، دیوبند کا یہ فتویٰ نہیں۔ دین کا صحیح مذہب پر فتویٰ دینے کا ذمہ دار دارالعلوم ہے۔ میں ایک بندہ ہوں، اگر میرا کوئی عمل دارالعلوم کے فتوے کے خلاف ہے تو میرا عمل ہے۔ دارالعلوم کا فتویٰ یہی ہے کہ صلاۃ اللیل ہو، صلاۃ التسبیح ہو یا کوئی نفل نماز ہو، اس کو جماعت سے پڑھنا، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ مکروہ ہے۔ اب پھر لوگوں کو جو چاہے کرے۔ پھر ایک سوال ہے کہ حرمین میں تو صلاۃ اللیل کی جماعت ہوتی ہے، تو اس کا جواب سنو۔ حرمین میں ان سلفیوں کو خوش کرنے کے لیے جماعت صلاۃ اللیل کی ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی۔ اب سعودی عربیہ میں یہ سلفی غیر مقلدین حاوی ہو گئے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے سعودیہ کی ہر مسجد میں 8 رکعتیں تراویح ہوتی، اس سے 8 سے زیادہ پڑھاتے ہی نہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ حرمین میں بھی 8 رکعتیں ہوں، مگر مدینہ منورہ کے ایک امام صاحب نے کتاب لکھی عربی میں، اور وہ چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس نے ثابت کیا کہ خلفائے راشدین کے زمانے سے کنٹینیوس حرمین میں 20 رکعتیں ہو رہی،
تو وہ یہ فتنہ دب گئے. وہاں تراوی تو 20 رکعتیں ہوتی ہیں حرمین میں، مگر اب ان کو بھی خوش کرنا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو تراوی کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں 11 مہینے تہجد سو کر اٹھ کر پڑھو، اور رمضان میں یہی تہجد کی 8 رکعتیں سونے سے پہلے پڑھو. ان کی بات تو چلی نہیں، امام نے کتاب لکھی اور 20 رکعتیں ثابت کی. تو پھر اب ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی 8 رکعتیں بھی صلاۃ اللیل کے نام سے پڑھانا شروع کر دیا وہاں. تو یہ تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہے. سلفیوں کو، غیر مقلدوں کو وہ کوئی دلیل نہیں ہے. وہ تو پورے سعودیہ پر حاوی ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں مملکہ وحیدہ سلفیہ، یہی ایک غیر مقلدین کی تنہا حکومت ہے. اور ساتھ جمعہ بھی پڑھنے لگے 11 بجے. سعودیہ میں جمعہ بھی 11 بجے پڑھنے لگے، اور کئی مسجدوں میں. تو ان کی رعایت میں وہاں صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں کہ چلو تراوی تو ہے ہی تمہاری رعایت میں، چلو صلاۃ اللیل کی 8 رکعتیں بھی ہم جماعت سے پڑھاتے ہیں. بس وہ کوئی دلیل نہیں. صلاۃ اللیل تنہا پڑھنے کی نماز ہے. دلیل بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراوی کا نظام بنایا تو لوگوں نے چیمے گوئیاں شروع کی کہ یہ کیا بدعت شروع ہو گئی. آج کل یہ جو غیر مقلدین ہیں، سلفی ہیں، وہ 20 رکعت کو بدعت عمری کہتے ہیں. یہ بدعت عمری کہنے والے آج نہیں ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھے. تو حضرت عمر تشریف لائے، دیکھا نماز ہو رہی ہے تو حضرت نے 2 باتیں فرمائی اور دونوں بخاری شریف میں ہیں. حضرت نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، تم جو بدعت کہہ رہے ہو بدعت سیئہ، وہ بدعت سیئہ نہیں ہے، نعمت البدعۃ ہے. یہ نئی چیز ہے اور اچھی چیز ہے، اس لیے کہ اس کا روٹ ہے، اصل ہے، جڑ ہے. حضور نے جو رمضان میں 2 یا 3 راتیں نماز پڑھائی تھی، وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی جماعت سے. اسی پر فرضیت کا جب اندیشہ نہیں رہا تو پورا مہینہ حضرت عمر نے اس کو جاری کیا. وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی، اور اس کی روایت ہے سنن بیہقی میں، اور وہ حدیث کی سند ضعیف ہے. حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، سند صحیح یا ضعیف ہوتی ہے، اور سند کے ضعیف ہونے سے آسمان ٹوٹ نہیں پڑتا. 1400 سال سے جن کتابوں میں صحیح حدیثیں تھی اسی میں ضعیف حدیثیں تھی، اور موضوع حدیثوں کی کتابیں الگ. کیونکہ جب کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہیں رہتی ہے تو ضعیف حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے. چاروں فقہا استدلال کرتے ہیں. اور میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ہمارے یہاں سواری گاڑی، ریل گاڑی، جو مسافروں کی گاڑی، اس میں 2 ڈبے ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس. اگر آپ کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے تو آپ سیکنڈ کلاس میں کیوں بیٹھیں گے؟ فرسٹ کلاس میں بیٹھو. بس اگر آپ کے پاس مسئلے میں صحیح حدیث ہے تو اسے لو، ضعیف حدیث اگر ہے تو کیوں لو؟ جب ٹکٹ فرسٹ کلاس کا ہے تو سیکنڈ میں کیوں بیٹھو؟ فرسٹ میں بیٹھو. لیکن اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہی سیکنڈ کا ہے تو پھر سیکنڈ میں بیٹھو. لیکن اسی اسٹیشن پر گڈس کا ایک ڈبہ پڑا رہتا ہے، اس گڈس کے ڈبے میں مت بیٹھو، وہ تو موضوع حدیثیں ہیں. لہذا 1400 سال سے موضوع حدیثیں الگ کتابوں میں ہیں، یہ گڈس کا ڈبہ ہے. اور یہ صحیح اور ضعیف، فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس، یہ سواری گاڑی ہے. بس اگر مسئلے میں صحیح حدیث ہے تو وہ لیں گے، ضعیف نہیں لیں گے. اور صحیح نہ ہو تو تمام فقہا ضعیف سے استدلال کرتے ہیں. تو سنن بیہقی جو صحیح کتابوں کی حدیث ہے، اسی میں یہ ابن عباس کی حدیث ہے، اس کی سند ضعیف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 2 دن یا 3 دن جماعت سے نماز پڑھائی تھی تو 20 رکعت پڑھائی تھی. بہرحال پتہ نہیں میں کیا کہتا ہوں، کہاں چلا گیا. ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بخاری شریف میں
حضرت عمر نے جب مسجد میں آ کر دیکھا تو دو باتیں کہی. ایک بات تو کہا نعمت البدعۃ ھذی، لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، یعنی بدعت سیئہ کہتے ہیں. یہ بدعت سیئہ نہیں ہے، یہ تو بدعت حسنہ ہے. نعمت البدعۃ ہے اس لیے کہ اس کا روٹ ہے، اصل ہے. حضور نے 3 راتیں یہی 20 رکعتیں پڑھائی تھی، لہذا یہ بدعت نہیں ہے. دیکھو جو چیز حضور کے زمانے میں تھی اگر وہ آج بے عینی ہی ہے تو وہ سنت ہے. ایسے حضور کے زمانے میں جو کسی چیز کی اصل ہے پھر آج اس کی شکلیں بدلیں تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے. جیسے حضور کے زمانے میں مسجد میں ایک چبوترا تھا، قبیلوں کے دیہاتوں کے مسلمان علم دین حاصل کرنے آتے تھے تو سامان اپنا اس چبوترے پر رکھتے تھے، مسجد میں سوتے تھے. صحابہ مدینہ کے صحابہ کھلاتے تھے، کھاتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، پھر چلے جاتے تھے. اب آج دنیا میں جو طرح طرح سے مدرسے اور دارالعلوم بن رہے ہیں یہ ان کی روٹ یہ صوفہ کا مدرسہ ہے. بس آج زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے جو شکلیں بدلیں گی تو وہ بدعت نہیں کہلائیں گی. بس اسی طریقے پر کہ 2 دن پڑھا ہے، 3 دن پڑھا ہے، 20 رکعتیں پڑھا ہے. اب ہم نے پورا مہینہ جماعت سے حضرت عمر نے تراویح شروع کروائی تھی، اس کو بدعت نہیں کہیں گے، اس کا روٹ ہے. ایک بات تو یہ فرمائی. دوسری بات یہ فرمائی واللتی تنامون افضل من ھذی، وہ نماز جس سے تم سوتے رہتے ہو وہ نماز اس تراویح سے افضل ہے. یعنی 11 مہینے تو ایک نماز ہے صلاۃ اللیل، وہ بھی تنہا گھروں میں پڑھو. اور رمضان میں 2 نمازیں ہیں، یہ ایک نماز رمضان کی ایکسٹرا ہے، وہ رمضان میں سونے سے پہلے پڑھنی ہے، اس کا نام تراویح ہے. اور دوسری رمضان میں سونے کے بعد میں پھر اٹھ کر صلاۃ اللیل پڑھنی ہے جو انفرادی ہے. اور حضرت عمر نے فرمایا کہ رمضان میں جو تہجد کی نماز ہے وہ تراویح سے افضل ہے. 2 نمازیں الگ الگ ہیں اور اس سے یہ افضل ہے.